قابل احترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت کے بزرگ دوستوں بھائیوں، آج کی عظیم الشان پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معلوم یہ پروقار روحانی تبلیغی اسلامی تقریب مرکزی سیرت کمیٹی قلعے کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں ان نوجوانوں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ احباب جنہوں نے ان دوستوں بچوں جوانوں کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی صاحب، حضرت قاری ارشد محمود صفدر صاحب اور رانا جان عثمان صاحب، جو گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی بہانہ کر رہے تھے، لیکن میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور بھائی ریاض قاری فاروقی صاحب اور آپ تمام حضرات اور حافظ عامر محمود اشرفی صاحب جو بھی ہمارا سے تشریف لائے، انہوں نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ دعا کرو اللہ اس تقریب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہتا، صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اور دوسرا سانحہ فیصل آباد کے حوالہ سے۔ میرے بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عنوان سے یہ کانفرنس ہے، چند دن قبل پورے پاکستان کے اندر رحمت کائنات فضل موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام سے کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوشی منائی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رحمت کائنات کی ولادت کا اس کائنات کے اندر انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر کوئی رحمت کائنات کی ولادت کو مانتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ رحمت کائنات کے بعد کا نام عبداللہ ہے، رحمت کائنات کے داتا کا نام عبد المطلب ہے، عبد مناف ہے، اس سے آگے کا سلسلہ چلتا ہے۔ جو کہے رحمت کائنات کی 4 بیٹیاں ہے، رحمت کائنات کے 3 بیٹے ہیں، رحمت کائنات کی 11 بیویاں ہے، رحمت کائنات کے نام میں چلتے پیچھے قرآن کہتا ہے میں کھاتے پیچھے میرے محبوب کو پسندیدہ سمجھی، میرے نبی کی پسند تھی، میرے نبی کو پسند حلوہ بھی تھا، لیکن یہ ڈانس کروانے کے بعد تھا۔ اگر حلوہ سنت ہے تو پہلے ڈانس کروانا سنت ہے۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی نشانیاں بھی تھی، میرے نبی کے درجات بھی تھے، میرے نبی کا تہوار نام بھی تھا۔ آج کے نبی کے پاس کو عبداللہ مانتا ہے، کہ نبی کے ساتھ اپنے مطلب کو مانتا ہے، کہ حلیمہ کی دیکھ میں جا کر حلیمہ کے سر میں دودھ پینا نبی کو مانتا ہے۔ آج کے نبی کی 4 بیٹیاں مانتا ہے کہ خوشی کے میلاد پہ خوشی کرنے کا حق ہے، کہ صبح شام ہر مجلس میں ہر تقریب میں کہے کہ نور 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 نور۔ میرا سوال ہے کہ مولوی صاحب مجھے ذرا جبریل کے باپ کا نام پہ بتائیے، میرا سوال ہے اسرائیل کے ابے کا نام پہ بتائیے، ذرا اسرائیل کی بیویوں کے نام پہ بتائیے، ابراہیم کے خاندان کا نام پہ بتائیے، کس قبیلے سے تعلق تھا، کس خاندان سے تعلق تھا۔ آج کے میراث کا ان کے انداز اپنا اپنا ہے، منانے اور بنانے کا، خوشی کرنے کا، کسی نے مل کر من کے کیکوں کو کاٹ کر رحمت کائنات کی سالگرہ کو منا کے اپنے ہاتھ کے سب میں شامل کر لیا، کسی نے تعجب کے بغیر پٹاخے چلا کر رحمت کائنات کی ولادت کے اس انداز میں منا کے اپنے آپ کے سب کے اندر شامل کر لیا۔ اہل سنت والجماعت پیغمبر کی ولادت کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کو مانتے ہیں، کمال کو مانتے ہیں، کمال کو مانتے
کئی لوگوں کی ذمہ داری ہے. مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ فلاں دن یہ ہوا فلاں دن یہ ہوا. کئی لوگ ہیں جو مزاری لگاتے ہیں بنانے میں مجھے کسی سے اختلاف نہیں، لیکن سنو ہم صحابہ کے دیوانے جب تک یہ پاکستان کی گورنمنٹ خلفائے راشدین کے ایام ہے شہادت وفات سے چھٹی نہیں کرتی، ہمارا ہندوستان کا جاری و ساری رہے گا. رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اور غلط فہمی ذریعے سے نکال کے ہم ستیس کا دن مناتے ہیں، ہم یکم محرم فاروق اعظم کا دن مناتے ہیں، ہم 18 ذوالحج سے تبعت رسول کا دن مناتے ہیں، 21 رمضان سے ایک کرام کا دن مناتے ہیں. اور ہم کو مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے اس لیے مطالبہ کرتے ہیں اگر قائد اعظم کی حمایت پہ سرکاری چھٹی ہو سکتی ہے، قائد اعظم کی وفات پہ سرکاری چھٹی ہو سکتی ہے، اور مزدوروں کے دن میں چھٹی ہو سکتی ہے، حقوق مسلمان کے حقوق عورتوں کے حقوق کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ پہ تحریر کرتے ہیں کہ وہ کے شہادت فاروق اعظم کے لیے بھی چھٹی کرے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دل مناتے ہیں صحابہ کے نبی کے لیے مناتے ہیں. سنو جس کو منایا جائے وہ جشن ہوتا ہے، جو بندی جشن منانے کے قائل نہیں. ہم جشن منانے کے قائل جس کو اپنایا جائے اس کو مشن کہتے ہیں. ہم مشن اپنانے والے ہیں، ہم مشن اپنانے والے ہیں. اور سنو فیصل آباد کے اندر 12 ربیع الاول کو صاحبزادہ فضل کریم اس کے گماشتوں نے جو فیصل آباد کے اندر دہشت گردی تھی، خدا کی قسم آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. حضرت مولانا ضیاء الحق سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کو جب جلایا گیا اس کے اندر درجنوں قرآن مجید تھے، تفاسیر تھی، احادیث کی کتب تھی، اور اس سے بڑھ کر خانہ کعبے کے غلاف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا. اس سے آگے روضہ رسول کے دروازے کی لکڑی مبارک تھی. ہمارے اکابرین کو کتنی محبت اور پیار ہے. تم کہتے ہو یہ گستاخ ہے، خدا کی قسم تعلیم سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرے ابھی بھی میری جیب کے اندر جو فرض ہے اس کے اندر رحمت کائنات کے روزے مبارک کا جو سبز رنگ ہے اس کے ٹکڑے ابھی میری جیب میں موجود ہیں. لیکن ہماری کمزوری کو دوسری تصور نہ کرے، ہماری تاریخ کو دیکھو. شاملی ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے پہاڑوں سے علماء دیوبند کی تحریک سے تحریک کے پڑے بھی بھارت وہاں نہیں جانا چاہتا. ربے خیرات کی قسم اگر تیرے پاس وقت نہیں آپس میں جب میں بابو دیا جب میں نے چلتا ہوں علماء دیوبند کی تحریک سے کیا میری عظیمت کی خبر ہے، کیا رحمان کی خبر ہے، آگے انسان کی خبر ہے، چلائی اللہ کی خبر ہے. ربے خیرات کی قسم جو بندی صلاحیت سے جاتا ہے یہ جب شہادت پیش کر جائے یہ کفر کو کتنے ڈال دے. بدماشی ملے گی تو سب چلتے سجا پا رہے ہیں بول کے قانونی پتا کہ کون اور سیاح تو سانو پچاس نہیں اسی لوگ رکھے تھے قبیلے آتے اچھا میرے سنگل کروڑ دیتے کی مکانا ہے قبیلے آتے بول کے پھیڑ لیا انشاءاللہ سے قربانی کا بھی یاد آئے گا اور سچ کا کام سے پورے دل نانی کا
کرتے تھے یاد ہے آئے گا میلاد کی خوشی کر مجھے کوئی نہیں روکتا کوئی نہیں مجھے روکتا جلوس انسان تجھے کوئی نہیں روکتا چلیے بنا تجھے کوئی نہیں روکتا آج خود میلاد کا نام لے کر تجھے بات کر کے کام میں کیا کر تیری زبان کو بھی دل سے کیا دے گا اگر تجھے کام سے ہے کیا کرنے والوں سے ہے آج بھی ہمارے دو بچے روحانی نظر زندہ ہے ہم عظمت مصطفیٰ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور نبی سے صحابہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے یہ فیصلہ کس کے تیار ہو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو اسلامات میں مولانا جاوید قاسمی کے گھر کو جلاوا جنہوں نے جاوید قاسمی کے گھر کو نہیں جلایا دیوبندیوں کے سروں کو جلایا ہے اور انشاءاللہ تمہیں نامی کا دودھ یاد آئے گا ہم نے کیوں پنگا لیا اور یہ ایک رحمان عمر یہ بےمان وزیر داخلہ روز کہتا ہے پرسوں ڈی سی صاحب کی میٹنگ تھی وہاں ایک کھلا کہنے لگا یہ کالعدم تنظیم اس میں تو بندی لگ گئی یہ یہاں کیوں آئے میں نے کہا مولوی اپنے باپ مشرف کو کہنا تھا کہ جب بندی لگائی تھی ہمیں اٹھا کے دریاون کر دیتا کان کھول کے سن لاکھوں پابندیاں لگ گئے ہاں نام پہ تو پابندی لگ سکتی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے آ سکتی ہے پاؤں میں تیزی سے آ سکتی ہے زبان پہ پابندی پہ لگ سکتی ہے لیکن مشن اور نظریے کو پابند کیا جا سکتا مت پہلے بٹھاؤ توجہ کرنا مت پہلے بٹھاؤ مشن کبھی نظریہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا اور یہ پابند سلاسل ہونا یہ تو ہمارے اقدام کی ضرورت ہے یہ تو ہمیں ورثے سے ملا وہ شاید نے کہا وہ کہتا تو تم ضرور شکر کر دیکھو اب بات تمہارے طاقت ہے ہم راہ خدا میں سر دیں گے لیکن یہی ہماری عادت ہے میرے بھائیوں جن دوستوں نے نوجوانوں نے سیرت کمیٹی کے عنوان سے تقریب کا اہتمام کیا ایسی مجالس ایسی تقریب جن کا انعقاد ہونا چاہیے آپ ان نوجوانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں مالی اور جانی طور پر ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو اور پھر دفاع صحابہ کے لیے عظمت صحابہ کے لیے سنو اگر صحابہ محفوظ نہیں تو پھر میری مولویت کے خلاف ہوگی اگر صحابہ محفوظ نہیں تو تیرا دین تیری شریعت تیرا کلمہ بھی محفوظ نہیں اور دین تیری پیڑھی بھی محفوظ نہیں مولوی تیری مولویت محفوظ نہیں اگر صحابہ محفوظ نہیں تو پھر میدان عمل میں آ جا دفاع تقریر کا پرچم سر پہ خبر آؤ عمل سے بچی شہر مجلس میں صحابہ کی عظمت کی طرح نہیں کھاؤں گا یہ تیار ہو دل سے تیار ہو تو تیار ہے ہاتھ اٹھا کے بولا کرے کہ ہم لوگوں سے صحابہ کے لیے تیار ہو پھر سنو کوئی کہانی کوئی افسانہ اچھا نہیں لگتا فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے تم صاحب پر بیٹھ کر سوچتے رہو مجھے طوفان سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے پھر اگر مر گئے زندہ رہے تیرا زندہ رہنا بھی بیکار نہیں تیرا مرنا بھی بیکار شاید نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے صحابہ کی خاطر قربان کر یہ سر اور سینہ بھی صحابہ کی خاطر قربان کر یہ سر اور سینہ بھی پھر مبارک تیرا مرنا بھی پھر مبارک تیرا